آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں۔ ڈیئر طلعت، نمسکار، سلام۔ میں دیویندر سنگھ راٹھوڑ بول رہا ہوں جے پور، بھارت سے۔ میں آپ کی ایکسلنٹ انالیسس کے لیے آپ کو برسوں سے فالو کر رہا ہوں، پر آپ کی ڈیسنسی نے مجھے اس سے بھی زیادہ متاثر کیا ہے۔ اور میرا سوال ہے، 200 سال کے برٹش راج کے بعد جب ہمیں 1947 میں آزادی ملی، اور آج 74 سال کے بعد بھی ہم لوگ اپنے کور ایشوز کو ریزالو نہیں کر سکے، چاہے وہ سر کریک ہو، چاہے وہ سیاچن ہو، چاہے کشمیر ہو۔ اگر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جاپان اور امریکہ ہیروشیما اور ناگاساکی کے انسیڈنٹ کے بعد بھی الائی بن سکتے ہیں، اور جرمنی اور فرانس بھی دوست بن سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں؟ آپ ہمیں انڈیا کہہ کے خوش ہو جاتے ہیں، ہم آپ کو ٹیررسٹ کہہ کے خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ لگتی ہے آپ ہیں؟ ہماری لیڈرشپ کی ویکنس ہے یا کچھ اور؟ پلیز وجہات فرمائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بھارت سے سوال بھیجا۔ وضاحت بڑی سمپل ہے جی۔ ایک تو یہ کہ میرے خیال میں جو قیادت ہے اس نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ ہم افہام و تفہیم کے ذریعے معاملات کو حتمی نتیجے تک پہنچا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ادوار نہیں ہوئے بات چیت کے، ان تمام معاملات کے جن کا آپ نے ذکر کیا۔ آپ آزادی کے حصول کے بعد دونوں ممالک کے درمیان جو معاہدے ہوئے ہیں ان کی فہرست اٹھا کے دیکھ لیں تو اتنی موٹی موٹی کتابیں تو میری لائبریری میں پڑھی ہیں جس کے اندر وہ صرف معاہدوں کا ذکر ہے کہ کون کون سے معاہدے دونوں ممالک کے درمیان ہوئے، جس سے مراد یہ ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ ان کے نمائندگان، چاہے وہ سیکٹریز ہوں، چاہے وہ لیڈران ہوں، وہ آپس میں بات نہیں کر رہے تھے۔ سیاسی طور پر بھی بات ہو رہی تھی، افواج بھی بات کر رہی تھی، بیوروکریسی بھی بات کر رہی تھی۔ تو ایک تو یہ کہ معاہدوں کی اگر آپ تعداد ہی اٹھا کے دیکھ لیں اور ان کی وسعت ہی اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انگیجمنٹ رہی ہے۔ پھر جو ہائی اینڈ انگیجمنٹ ہے، ایوب خان کے دور میں اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ضیاء الحق کو اگر آپ کوٹ کر لیں، میں پاکستان کے ادوار کے حوالے دے رہا ہوں، ایم شیور آپ جب ہسٹری پڑھتے ہوں گے تو آپ اپنی قیادت کے حوالے سے بات کرتے ہوں گے، اور آپ چلتے آئیں 90s کو آپ دیکھ لیں، پرویز مشرف کے دور میں آ کے دیکھ لیں، پھر نواز شریف اور آصف علی زرداری کے دور میں آ کے دیکھ لیں، اور آج کل بھی دیکھ لیں، ابھی بھی 2 سال سے انگیجڈ ہیں کشمیر کے اوپر۔ تو ایسا نہیں ہے کہ انگیجمنٹ نہیں ہے، میرے خیال میں انگیجمنٹ کی گنجائش بھی موجود ہے اور چاہت بھی موجود ہے، لیکن پھر کہیں نہ کہیں آ کر آپ کو کوئی حتمی فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کیا ہم یہ چھلانگ لگائیں یا نہ لگائیں۔ وہاں پر آ کر میرے خیال میں ان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں وہ یہ کہ جو ہم ریاستی لیول کے اوپر پالیسی اپنائے ہوئے، اگر ہم نے امن کرنا ہے یا بات چیت کے ذریعے کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ہے، سیاچن کو کلوز کرنا ہے، یا سر کریک کے معاملات کو طے کرنا ہے، یا یہ ملاح جو ہم پکڑ لیتے ہیں نہ ان کو قصور ہوتا ہے نہ کچھ، اس کے اوپر کوئی معاملات طے کرنے ہیں، نیوکلیر ویپنز کے اوپر جو معاہدے ہیں ان کو ہم نے حتمی طور پر آپریشنلائز کرنا ہے، یا رسک ریڈکشن کو آپ نے کرنا ہے، یا 20 اور چیزیں۔ تو جب وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ پبلک کو ہم پرائم کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ابھار رہے ہوتے ہیں، ان کی جو ہم ذہنی ساخت سازی ہے، پبلک اوپینین ہم جنگ کی طرف مائل کر رہے ہوتے ہیں، ادھر ہم امن کی بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، تو پبلک اوپینین ایک خاص لیول پر کھڑی ہوتی ہے جنگ کے حوالے سے، اور ادھر سے بات چیت آپ امن کی کر رہے ہیں، تو آخر میں آ کے آپ نے امن کو مارکیٹ کرنا ہے پبلک اوپینین ہم کسی اور طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اور انگیجمنٹ آپ کسی اور طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو جب تک آپ نے پبلک اوپینین اور پالیسی کو اکٹھا نہیں کر دیا، ایک ہی سمت میں نہیں لے کے گئے، یہ امن نہیں ہو سکتا۔ تو صرف، اور یہ اس میں ظاہر قیادت کی کمزوری ہے دونوں اطراف میں، ورنہ جس طرح آپ نے کہا جو اگر آپ جنگی، اور آج کل بھی بائی دا وہ ٹینشنز ہیں، برطانیہ اور فرانس کے درمیان جو کلچرل ٹینشن ہے آپ اس سے بخوبی واقف ہیں، جرمنی اور فرانس کے درمیان جو کلچرل ٹینشن ہے آپ اس سے بخوبی واقف ہیں، آپ ٹرکس نے جن جن ایریاز کے اندر رول کیا ان ممالک میں، یورپ میں، اور ٹرکس کے درمیان جو ٹینشن ہے اس سے آپ بخوبی واقف ہیں، اس کے باوجود وہ انگیج کرتے ہیں۔ تو مجھے انگیجمنٹ پر کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے صرف یہ ہے کہ آپ ایک طرف سے جو بیانیہ یا نیریٹو ہے وہ کدھر لے کے جا رہے ہیں اور پالیسی آپ کدھر لے کے جا رہے ہیں، اس وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ طلعت صاحب السلام علیکم، میرا نام حسن ہے جی،
طلعت صاحب، ہمارے پارلیمنٹیرینز نے پچھلے 2-3 دن میں اپنی اصلیت، اپنی تربیت جو ہے وہ پوری دنیا کو دکھا دی ہے کہ یہ لوگ کیا چیز ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پھر یہ تیسرے دن جو ہے وہ بڑے اچھے بچے بن کے جو بیٹھ گئے تھے، وہ بھی ہے اب کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے کہ وہ کس لیے بیٹھ کے، کیونکہ آپ لوگوں نے ہی، جن کے ریسورسز ہیں، انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ ان کو فون کالز آئے، اور پھر یہ لوگ اچھے بچے بن کے تیسرے دن بیٹھ کے کوئی ہلڑ بازی نہیں، کوئی کچھ نہیں. اب سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ اس ملک کا مستقبل کیا ہے؟ جی بالکل آپ نے صحیح بات کی. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اب اس کے بعد آپ اچھے بچے بن کے بیٹھ جائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم کتنے ڈسپلن ہیں، کتنے اخلاقی طور پر تربیت یافتہ ہیں، اور کتنے ہمارے ثقافتی طور پر اچھے گن ہیں، تو لوگ یقین نہیں کریں گے، بالکل یقین نہیں کریں گے. جو اپنے گھر کے معاملے کو نہیں سدھار سکتے، جن کو بات کرنے کا طریقہ سلیقہ نہیں ہے، وہ نیشنل ڈسکورس جس کے اندر واقعتاً بہت بڑے بڑے جذبات انوالو ہیں، اس کو کر کے لوگوں کو کیسے تسلی دیں گے اور پالیسی سازی یہ کریں گے. جو لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ایک کیفیٹیریا کے اندر ایک ہی قسم کے برتنوں میں کھانا کھاتے ہوئے، پارلیمنٹری لاجز میں ساتھ رہتے ہوئے، جو ہمسائیں بھی ہیں، ہم نوالا بھی ہیں، جو ایک ہی چھت کے نیچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ ایک دوسرے سے بات کرنے کی تمیز نہیں اپنا سکتے اور اس کے بعد یہ بناوٹ اپنا لیتے ہیں جی کہ دراصل غلطی ہوگی، ہم تو بڑے تمیزدار لوگ ہیں، وہ خود کو کیسے دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں. تو بالکل کوئی کسی پہ حاوی نہیں ہے جی. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اگر دوسرا ادارہ اس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے. ایک ڈھانچے کے اندر خرابی ہے، طاقت کا عدم توازن ہے، لیکن گالم گلوچ اور اپنے ادارے کو نہ چلانے کے جو انداز ہیں وہ انہوں نے خود ہی اپنائے ہوئے ہیں. تو آپ کو گزشتہ کئی دہائیوں میں جو خرابیاں ہیں ان کے نتائج اب آپ کو ہر طرف پھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں. میرا نام اظہر ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. سر مجھے جو ہے وہ صرف کل کی 2 چیزوں پر کمنٹس کرنے تھے. پہلی تو ہمارے جو فواد چودھری صاحب کے بارے میں ہیں، جنہوں نے کل بیٹھ کر الیکشن کمیشن کے بارے میں بڑی ہی مفید مشورے دیے. مجھے پوچھنا صرف یہ ہے کہ کیا یہ ہمارا آئینی ادارہ نہیں؟ کبھی ہمارے وزیر اعظم میڈیا پہ بیٹھ کے اس کی ایسی کی تیسی کر رہے تھے اور پھر وزیروں کی فوج. کیا اس ملک میں صرف ایک ادارہ یا مقدس گائے ہے؟ دوسرا میرا کمنٹ جو ہے وہ کل ان خواتین وزراء کی پریس کانفرنس کے بارے میں تھا، جس میں وہ وزیر اعظم صاحب کے خواتین کے کپڑوں سے متعلق ایک بیان کی وضاحت کر رہی تھیں. یہ بالکل ایسا لگا جیسے ایک وقت میں MQM کے الطاف بھائی رات میں پریس کانفرنس کر کے ایک بیان دیا کرتے تھے اور صبح کو پوری رابطہ کمیٹی کو اس کی وضاحتیں پیش کرنا پڑتی تھیں کہ اس میں اصل میں ان کا مقصد کیا تھا. جی شکریہ، تھینک یو. جی فواد چودھری صاحب کے جو مشورے ہیں الیکشن کمیشن کو، آئی ایم شیور کہ الیکشن کمیشن ان پر غور و خوض کر رہا ہوگا. فواد چودھری کے مشوروں کو کون سنجیدگی سے لیتا ہوگا، بالخصوص جب مشورے قانونی اور آئینی طور پر ہوا میں اور فضا میں اڑتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. لیکن فواد چودھری کا ایشو نہیں ہے. یہاں پر شبلی فراز بھی ہوتے تو وہ یہی بات کر رہے ہوتے، فردوس عاشق اوان بھی ہوتی تو وہ یہی بات کر رہی ہوتی. تو اس میں افراد جو ہیں وہ اتنے اہم نہیں ہیں جتنا وہ ذہن ہے جس کے تحت یہ بیانات دلوائے جاتے ہیں. تو میں نے پہلے گزارش کی تھی، ذہن یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو ایک 22 گریڈ کے افسر کی طرح ہم نے اپنے ماتحت رکھنا ہے. اس کو ہم جس جگہ پر لگائیں گے اس نے اس جگہ پر جانا ہے. ہم نے جیسا کام کروائیں گے ویسا اس کو کام کرنا پڑے گا. یہ مائنڈ سیٹ ہے. بالکل ادارہ ہے اور صرف ایک ہی آئینی ادارہ مقدس نہیں ہے، دوسرے ادارے بھی مقدس ہیں اگر ایک دوسرے کے تقدس کا ادارے احترام کریں. اب جب حکومت بیٹھ کے الیکشن کمیشن کی ایسی کی تیسی کر رہی ہوگی، وہ الیکشن کمیشن جس نے وہ الیکشن کروانے ہیں جس کے ذریعے حکومت بننی ہے، تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کسی کو کسی کی بےزتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خود ہی اپنی بےزتی کریں اور اہتمام کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں. دوسرا جو میں ان کی پریس کانفرنس کے اوپر کمنٹ نہیں کروں گا جی، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر بیان اتنا ہی زبردست ہے، اتنا ہی دانشمندانہ ہے،
اتنا ہی عقلمندانہ ہے, اتنا ہی اس نے وہ فلسفہ حیات بیان کر دیا ہے جس کو اپنا کر آپ اس قسم کے گھناؤنے جرائم سے حتمی طور پر جان چھڑا سکتے ہیں, تو پھر اس کی وضاحت کی کیا ضرورت ہے؟ پھر آپ نہ وضاحت کریں. الفاظ کے اپنے گن ہیں, دانشمندی کی اپنی خوشبو ہے, گن لوگ جان جائیں گے, خوشبو پہچان جائیں گے, تو آپ کو پریس کانفرنسز کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ الطاف حسین کا آپ نے حوالہ ایسے زبردست دیا, وہ بیانات دے کے پھر اس کے بعد پوری ٹیم کو بختہ پڑا ہوتا تھا کہ اس کی وضاحت کرتے پھریں. یہ ویسے ہی لگ رہا ہے, میرے ذہن میں یہ موازنہ نہیں تھا, آپ نے کر دیا, دلچسپ زاویہ آپ نے سامنے رکھا. السلام علیکم طلعت صاحب, میں ایڈم سمتھ بول رہا ہوں. آپ مجھے اکنامکس کے حوالے سے جانتے ہوں گے, لیکن آپ کے ملک کے حالات دیکھ کے میں حیران اور پریشان ہوں کہ جس چیز کو میں اکنامکس سمجھتا رہا اس پہ خواہ بہت ہی وقت ضائع کیا. مثلا آپ کے ملک سے نئی نئی تھیوریاں سیکھنے کو مل رہی ہیں. آپ کا ڈالر 102 سے 106 کے اوپر جاتا ہے تو بڑے بڑے 9 گھنٹے کے سمپوزیم شروع ہو جاتے ہیں, پریس ریلیزز شروع ہو جاتی ہیں. جب 106 سے 153 پر جائے تو مکمل خاموشی اور معیشت کی ترقی کے نعرے. پھر نئی تھیوری سننے کو ملی کہ بینکوں سے قرض لے کر فیک جی ڈی پی بنائی جاتی ہے. پھر ایک اور اکانومسٹ آئے, انہوں نے بتایا کہ انڈے, مرغیاں, کٹے, ان سب سے ملک کی معیشت چاند پہ پہنچائی جا سکتی ہے. صرف میں ہی نہیں, میرے ساتھ یہاں پر ڈاکٹر محبوب الحق اور امرتا سین بھی بے حد پریشان ہیں کہ وہ جس چیز کو ویلفیئر اکنامکس کہتے رہے وہ تو کچھ اور تھا. اصل میں تو ویلفیئر اکنامکس آپ کے یہاں ہے, جہاں لوگوں کی نوکریاں ختم کر دی جاتی ہیں اور معاش اور روزگار کے مواقع چھین کے بجٹ میں ٹیکس کا ہدف 5300 ارب روپے رکھ دیا جاتا ہے. بجلی 7 روپے سے 23 سے 30 روپے فی یونٹ لی جاتی ہے. پٹرول 122 123 تک لے جانے کی بات کی جاتی ہے. گیس گھریلو صارفین اور باہر کے صارفین کے لیے تباہ کن حد تک چلی جاتی ہے. مطلب جو سلنڈرز یا کمرشل استعمال کی گیس ہے وہ سردیوں سے بھی مہنگی کر دی جاتی ہے. اور پھر آپ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ ایک ریاست مدینہ کا ماڈل ہے اور یہاں پر ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہے. بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنا وقت جس چیز کو اکنامکس سمجھ کے ضائع کیا, اتنا عرصہ ویلڈنگ سیکھ لیتے تو شاید اس میں ہمارا زیادہ بہتر نام ہوتا. آپ سے اس بارے میں آپ کی رائے کا منتظر رہوں گا. والسلام. ایڈم سمتھ. اب ایڈم سمتھ صاحب, آپ سے کچھ 250 سال کے بعد ملاقات ہو رہی ہے تو بڑی خوشی ہوئی. آپ نے ہی کچھ مسائل کی بنیاد رکھی تھی, نہ آپ یہ شوشہ چھوڑتے اور لوگوں کو پڑھاتے کہ جو فری مارکیٹ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ کمپٹیشن کے ذریعے آپ معاملات طے کر لیں گے, پرائسز اور گڈز اور سروسز. تو اگر آپ نے یہ نظام نہ بنایا ہوتا تو اس نظام کی خامیوں سے آج ہم اس بری طریقے سے متاثر نہ ہو سک رہے ہوتے. آپ نے یہ نہیں سوچا کہ مارکیٹ کو مینیپولیٹ بھی کیا جا سکتا ہے, اس کا استحصال بھی کیا جا سکتا ہے اور احتساب کے بغیر استحصال کیا جا سکتا ہے. آپ نے یہ نہیں سوچا کہ مونوپلیز بن جائیں گی اور وہ مونوپلیز قابض ہو جائیں گی, سیاسی مونوپلیز بن جائیں گی, معاشی مونوپلیز بن جائیں گی. جن فیک فگرز کا آپ ذکر فرما رہے ہیں اس کے بارے میں آپ نے نہیں سوچا تھا کہ 2 نمبر اعداد و شمار کو بنیاد بنا کر آپ لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے اور اپنی پالیسیوں کو ان بیوقوفیوں پر بنیاد کرنے لگیں. یعنی کتنی سزم ظریفی ہے کہ یہ حکومت کہتی ہے کہ اس کو یہ نہیں پتہ کہ ملک میں غریب کتنے ہیں, اور غریب پرور پالیسیاں جو ہیں وہ روزانہ ان کی پروجیکشن ہو رہی ہوتی ہے. یہ نہیں پتہ جن کے لیے پالیسیاں بنا وہ ہیں کتنے, وہ 10 ہیں, 20 ہیں, 30 ہیں, وہ 2 کروڑ ہیں, وہ 2.5 کروڑ ہیں, اور ہم 1-1.5 کروڑ تو بندے ویسے ہی آگے پیچھے کر جاتے ہیں. اتنے ووٹ ہمیں نہیں پڑتے جتنے بندے ہم ایک پالیسی کے اندر آگے پیچھے کر جاتے ہیں. تو یہ ڈیٹا مینیپولیشن جو ہے اس کے بارے میں آپ نے نہیں سوچا تھا. باقی سنجیدہ معاشی معاملات ایڈم سمتھ صاحب جس کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ فلسفے جس کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں, اس کے اندر بھی خامیاں ہیں, لیکن وہ بہت ہی سنجیدہ اور بین الاقوامی طور پر مانے ہوئے فلسفے ہیں.
جن کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان کو آپ پاکستان میں جو اس وقت معاشی صورتحال ہے اس سے کنفیوز نہ کریں، کیونکہ یہاں پہ کوئی تھیری نہیں ہے، یہاں پہ ایک ہی تھیری ہے، وہ ہے ڈنگ ٹپا. وہ ڈنگ ٹپا تھیری ہے، یعنی کہ یہ ہفتہ نکل جائے، یہ مہینہ نکل جائے، ادھروں قرضے پکڑو ادھروں قرضے پکڑو، فگر فج کرو، ادھر سے اٹھا کے ادھر ڈال دو، ادھر سے نکال کے ادھر ڈال دو، 4 فائنانس منسٹر چینج کر دو، 5 فائنانس سیکرٹری چینج کر دو، بندے تبدیل کرتے رہو، اور لوگ جو ہیں کنفیوز رہیں گے. یہاں پہ ڈنگ ٹپا پالیسی ہے اور لوگوں کا سر گھما پالیسی ہے. یعنی ایسا ان کا دماغ کو آپ چکر دیں کہ ان کو سمجھ ہی نہ آئے. اکانومی ویسے ہی سمجھ نہیں آتی تھیری، آپ نے ماشاءاللہ اور ہی اس کو مشکل بنایا ہوا تھا. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ سارے اتنے لوگوں کو گھما دیں، دماغ ان کے چکرا دیں، آنکھیں ان کے آپس میں مل جائیں، اور وہ سمجھتے رہیں کہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے ہمیں ہی سمجھ نہ آ رہی ہو، واقعتاً کوئی انقلاب آ رہا ہو. تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہماری معیشت جس تھیری کی تحت چل رہی ہے اس کے اوپر زیادہ وقت ضائع نہ کریں.